بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے بنو امیہ کے ایک عظیم بادشاہ کی۔ بنو امیہ میں بہت سے حکمران گزرے، کچھ اچھے گزرے کچھ برے گزرے۔ ان میں ایک بہت ہی زبردست حکمران عمر بن عبدالعزیز تھے۔ عمر بن عبدالعزیز ایک ایسے بادشاہ تھے جس نے ایک عدل کا ایسا نظام قائم کیا، نہ کوئی ظالم بچا نہ مظلوم بچا، نہ کوئی زکوٰۃ لینے والا بچا۔ آپ کی ہیبت ایسی تھی کہ مسلمان غیر مسلم انسان تو کیا، جانور بھی عدل سے رہتے تھے۔ ایک بہت مشہور واقعہ ہے، شام میں ایک بدو تھا، مدینے سے ہزاروں کلومیٹر دور ایک بدو تھا، اور وہ اپنی بکریاں کو دریا کے کنارے چرا رہا تھا۔ اللہ کا کرنا ایسے ہوا کہ وہاں ایک شیر آیا، اس نے اس بکری پہ حملہ کیا۔ تو جیسے اس نے اپنی بکری کو مرتے دیکھا تو اس نے کہا کہ یا ایھا الناس، اے لوگوں، مجھے لگتا ہے عمر بن عبدالعزیز دنیا سے انتقال کر گئے۔ لوگ بڑے حیران ہوئے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو ہزاروں کلومیٹر دور مدینے سے بیٹھا ہے اور اس کو یہ پتا چل جائے کہ عمر بن عبدالعزیز دنیا سے چلے گئے۔ لوگوں نے جا کے جب چیک کیا تو پتا چلا اس بدو کی بات بالکل صحیح تھی۔ اس نے جب لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں یہ کیسے بتا، اس نے کہا رأیت یشربون الاسواد والاغنام من النہار واحدہ، میں نے دیکھا ہے شیروں اور بکریوں کو ایک ہی دریا سے پانی پیتے ہوئے، اور شیر کی جرت کبھی نہیں تھی کہ وہ بکری پہ حملہ کر سکے، لیکن آج میری بکری پہ شیر نے حملہ کر دیا۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ امیر المومنین جس نے عدل قائم کیا تھا وہ اب دنیا سے چلا گیا۔ عمر بن عبدالعزیز حضرت عمر بن خطاب کے خاندان سے تھے۔ آپ کی جو نانی تھیں وہ عمر بن خطاب کی بہو تھیں۔ حضرت عمر بن خطاب جو خلیفہ دوم ہیں مسلمانوں کے، امیر المومنین، جنہوں نے اپنا ٹائٹل پہلی دفعہ مسلمانوں کی قوم کے لیے رکھا، امیر المومنین عمر بن خطاب کی ایک عادت تھی، وہ بھیس بدل کے اپنے شہر اپنے رعایا کے ساتھ گھوما کرتے تھے۔ اور آج بھی جو بہت اچھے ممالک ہیں ان میں یہ پریکٹس آج بھی اپلائی کی جاتی ہے کہ کوئی بڑے صاحب آتے ہیں تو وہ خفیہ طور پہ آتے ہیں تاکہ وہ جان سکیں کہ ان کے پیچھے ان کے لوگ، ان کے ماتحت لوگ کیا کرتے ہیں اپنے اداروں میں۔ آج بھی اس سنت کو، اس روایت کو، اس پریکٹس کو آج بھی فالو کیا جاتا ہے۔ لیکن اس پریکٹس کو سب سے پہلے جس عظیم انسان نے انٹروڈیوس کروایا وہ عمر بن خطاب تھے۔ آپ بیس بدل کے مدینے کی سڑکوں پہ گھوما کرتے تھے، گلیوں میں جاتے تھے، گھروں کو دیکھتے تھے، لوگوں سے ملتے تھے، لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ جو شخص اس سے مل رہا ہے وہ وقت کا بادشاہ عمر بن خطاب ہے۔ تو حضرت ابن عباس کے ساتھ عمر بن خطاب مدینہ کی گلیوں میں جا رہے ہیں اور ایک گھر دیکھا جس میں ایک چھوٹی بچی، ایک جوان بچی اپنی ماں کے ساتھ بات چیت کر رہی تھی، اور وہ دودھ والوں کا گھر تھا، وہ فیملی دودھ بیچتی تھی اور اپنا گزر بسر کرتی تھی۔ تو اس جوان لڑکی اور اس ماں کے درمیان جو بات چیت ہو رہی تھی، عمر بن خطاب اس بات چیت کو سن رہے۔ وہ ماں کہہ رہی ہے کہ بیٹا دودھ میں تھوڑا سا پانی ڈال دے، بیٹی کہہ رہی ہے کہ ایسا کرنا جرم ہے، امیر المومنین نے منع کیا ہے۔ بیٹا امیر المومنین کون سے یہاں ہیں، وہ کون سا ہمیں دیکھ رہے ہیں، میں تو چھوٹی تھی، میں تو یہی کیا کرتی تھی۔ تو اس جوان بیٹی نے کہا اماں، امیر المومنین یہاں نہیں ہے، فَأَيْنَ رَبُّ الْأَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ، امیر المومنین کا رب تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس ماں کو غصہ آیا، اس نے کہا بیٹا تو جا سو، میں خود یہ کام کروں گی اور صبح زیادہ تعداد میں دودھ بیچوں گی۔ تو اس بیٹی نے کہا ماں میں تجھے یہ کام نہیں کرنے دوں گی۔ تو عمر بن خطاب نے اس گھر پہ نشانی لگائی، اور صبح جب دربار لگا تو سب سے پہلے اپنا پیغام بھیجا اس گھر والوں کو کہ ماں اور بیٹی دونوں کو لے کر آؤ اور ان کا دودھ چیک کرو اس میں پانی ہے کہ نہیں۔ تو عمر بن خطاب نے جب دودھ چیک کروایا تو اس میں پانی نہیں تھا۔ اس کے بعد اس ماں کو بولا کہ تجھے شرم نہیں آتی، تو اپنی بیٹی سے کیا کام کروا رہی تھی؟ اور اس بیٹی کو بولا کہ بیٹا تمہاری سچائی اور تمہاری ایمانداری پہ فخر ہے مجھے۔ تو عمر نے ابن عباس سے پوچھا کہ عباس، اس لڑکی کو کیا انعام دیا جائے؟ عباس نے کہا کچھ پیسے دے دیں اس کو اور فارغ کریں۔ عمر بن خطاب نے کہا نہیں، ہم ایمانداری کو سکوں میں نہیں تولتے، اس عورت نے جو کیا ہے
اس کا انعام ایک بہترین تحفہ ہونا چاہیے ہماری طرف سے، اور یہ بیٹی ایک عظیم ماں بنے گی۔ تو عمر بن خطاب کے ایک بیٹے تھے عاصم، دو بیٹے کے پہلے شادی ہو گئی تھی، عاصم نئے جوان ہو رہے تھے۔ عمر بن خطاب نے کہا کہ اس کی ماں کو کہ میں چاہتا ہوں آپ اپنی بیٹی کی شادی میرے بیٹے عاصم سے کرا دیں۔ وہ دودھ بیچنے والے لوگ تھے، انہوں نے کہا وقت کا بادشاہ مل رہا ہے، اس کا خاندان مل رہا ہے، تو فوراً مان گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عاصم اور اس لڑکی سے ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام انہوں نے رکھا لیلا بنت عاصم۔ وہاں ان لیلا بنت عاصم کی شادی ہوتی ہے عبد العزیز بن مروان سے، اور ان سے جو بیٹا پیدا ہوتا ہے اس کا نام دنیا عمر بن عبد العزیز کے نام سے جانتی ہے۔ آپ سے پہلے کے حالات کیسے تھے؟ آپ سے پہلے بادشاہ تھا سلمان بن عبد الملک، اس نے 2.5 سال حکومت کی، تہجد گزار، ایک رکعت میں 10 پارے پڑھنے والا، ایسا زبردست شاندار مسلمان۔ اس سے پہلے ولید بن عبد الملک، یہ اس کا بھائی تھا، سلمان بن عبد الملک، اس نے 2.5 سال حکومت کی۔ ولید بن عبد الملک، اس نے 9 سال حکومت کی۔ اس سے پہلے تھا اس کا باپ عبد الملک بن مروان، اس سے 21 سال حکومت کی۔ یہ سارے ظالم بادشاہ تھے بنو امیہ کے۔ ان میں دکھنے میں یہ بہت بڑے نمازی پرہیزگار، لیکن 2 برائیاں تھیں ان لوگوں میں، یہ دونوں عوام کے ٹیکس کا مال کھاتے تھے اور لوگوں پہ ظلم کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے، وقت بدلتا ہے۔ ان سب کی جب موت آتی ہے تو عمر بن عبد العزیز وہیں ہوتے ہیں۔ یہ بنو امیہ کا وہ بادشاہ ہے جس نے 3 پرانے بادشاہوں کو قبر میں اتارا۔ سلمان بن عبد الملک جو اس کا بہنوئی تھا، ولید بن عبد الملک یہ بھی اس کا بہنوئی تھا، اور عبد الملک بن مروان یہ اس کا چچا بھی تھا، اس کا سسر بھی تھا۔ تو عمر بن عبد العزیز نے اپنے رشتہ دار رجا بن حیہ کو بلایا، کہا رجا میں نے 3 بادشاہوں کو قبر میں اتارا ہے، لیکن جیسے ہی میں ان کو قبر میں اتارا، ان کا کفن کھولا، ان کا چہرہ قبلے سے پھر چکا تھا اور ان کا رنگ سیاہ پڑ چکا تھا۔ رجا نے کہا امیر المومنین یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا رجا میں نے جب سلیمان بن عبد الملک کو قبر میں اتارا، اس کی لاش قبر کے پاس ہلنا شروع ہو گئی۔ اس کے بچوں نے کہا کہ ابا زندہ ہے؟ میں نے کہا بچوں نہیں، بل عجل اللہ عقبہ، عذاب قبر جلدی شروع ہو گیا ہے۔ اور جب میں نے اس کو قبر میں اتارا، اس کا کفن ہٹایا، وہ سلمان گورا چٹا گلابی رخسار بڑا بادشاہ 10 پارے پڑھنے والا، 1 رکعت میں اللہ نے قبلہ نصیب نہیں کیا اس کو، اور چہرے کا رنگ کالا کر دیا۔ یہی حال ولید بن عبد الملک اور عبد الملک بن مروان کے ساتھ ہوا۔ عمر بن عبد العزیز نے کہا رجا جب میں جاؤں گا تو تم دیکھنا اللہ میرے ساتھ کیا کرتا ہے۔ جب بادشاہ بنے اور جو ذمہ داری آئی، اس نے عمر کو کیا سے کیا بنا دیا۔ آپ نے اپنی سیاسی کیریئر کا آغاز مدینہ کی گورنرشپ سے کیا۔ مورخین لکھتے ہیں آپ جو ایک جوڑا ایک دفعہ پہنتے تھے اس کو دوبارہ کبھی نہیں پہنتے تھے۔ آپ کا سامان 60 اونٹوں پہ آتا تھا۔ ایسے عظیم انسان سلمان بن عبد الملک اس دنیا سے جب جا رہا تھا تو لوگوں نے اس کو کہا کہ جاتے جاتے کوئی اچھا کام کر جاؤ، کوئی اچھا بادشاہ ہمارے لیے منتخب کر جاؤ۔ تو اپنا بھائی اس کی نظر میں تھا جس کو اس نے منتخب نہیں کیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ خاندان کس گناہوں میں مبتلا ہے۔ اس نے ایک نیک انسان کا انتخاب کیا جس کا نام عمر بن عبد العزیز تھا، جس کو منتخب کیا۔ آپ یہ بادشاہت نہیں لینا چاہتے تھے کیونکہ آپ جانتے تھے یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، لیکن جب عوام کا اس پہ اتفاق ہوا تو عمر بن عبد العزیز نے ایک بہترین اور اس وقت کا مشہور زمانہ خطبہ دیا۔ انہوں نے کہا لوگوں میں نے بچپن میں شاعری سیکھی، میں بہت بڑا شاعر بنا، کچھ بڑا ہوا، علم کا شوق ہوا، میں عالم بنا، آج اللہ تعالیٰ نے مجھے بادشاہت دی ہے، اب تم دیکھو کہ ایک مسلمان بادشاہ کیسا ہوتا ہے۔ بادشاہت ملتے ہی سب سے پہلا کام کیا کیا؟
اپنی بیگم فاطمہ بن عبد الملک کے پاس گئے، کہا فاطمہ سارا زیور لوگوں کے لیے وقف کر دو، اور خود تنخواہ پر آ گئے، کہا اب یہ گھر تنخواہ پہ چلے گا۔ اب یہ تنخواہ کتنی ہوتی تھی؟ یہ عمر بن خطاب کے خاندان کا بچہ تھا، اور انہوں نے اپنے پر نانا کی وہی روایت کو زندہ کیا کہ میری تنخواہ ایک سب سے کم زور مزدور کی تنخواہ ہوگی، تاکہ پتہ چلے کہ وہ اپنے گھر میں کن مشکلات سے گزرتا ہے، میں بھی اس کو محسوس کر سکوں۔ اس سوچ کے ساتھ اس بندے نے کم سے کم اجرت کا انتخاب کیا جو مہینے میں اس کو سیلری ملتی تھی۔ ایک دفعہ عید کا موقع آیا تو سرداروں کے بچے، ان کے 12 بچے تھے، اب یہ بچے اپنے کزنز کے ساتھ مل کے عید کی پلاننگ کر رہے ہیں کہ نئے کپڑے لیں گے، کوئی شام سے لا رہا ہے، کوئی روم سے لا رہا ہے، کوئی کہاں سے لا رہا ہے۔ سردار کے بچے بھی سردار ہی ہوتے، تو عمر بن عبدالعزیز کے بچے، اب ان کے پاس جوڑا کوئی نہیں، یہ اپنی ماں کے پاس گئے، اب باپ سے تو کہہ نہیں سکتے تھے، تو ماں کے پاس گئے، کہا اماں عید آ رہی ہے، کچھ نئے کپڑے چاہیے۔ تو فاطمہ نے کہا کہ میں عمر سے بات کرتی ہوں۔ جب عمر بن عبدالعزیز تشریف لائے تو کہا عید آ رہی ہے، بچے نئے کپڑے کی ضد کر رہے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ فاطمہ میں کہاں سے نئے کپڑے لا کے دوں، میری تو اتنی سیلری نہیں ہے۔ تو فاطمہ نے کہا آپ ایسا کریں، اپنے وزیر خزانہ مزاحم کو کہیے کہ کچھ پیسے ہمیں اگلے مہینے کی سیلری ایڈوانس میں دے دے، میں اپنے بچوں کا کپڑے بنا لوں گی، اور کچھ مزدوری کر کے میں اگلے مہینے کے پیسے جوڑ لوں گی۔ مزدوری کر کے، یہ کون عورت بول رہی ہے؟ دنیا کی تاریخ میں اس سے زیادہ طاقتور ترین سیاسی عورت نہیں آئی۔ اس کا دادا مروان بادشاہ، اس کا باپ عبد الملک بن مروان بادشاہ، اس کے 4 بھائی بادشاہ ولید، سلمان، ہشام، اور اس کے بعد اس کا خاون عمر بن عبدالعزیز بادشاہ، 7 نسبت سے یہ عورت شہزادی ہے جو مزدوری کی بات کر رہی ہے۔ یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے، محنت کرنا اس کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو عمر بن عبدالعزیز کو یہ بات سمجھ میں آئی، انہوں نے کہا چلے بات کرتے ہیں۔ وہ گئے اپنے مزاحم، اپنے وزیر خزانہ کے پاس۔ مزاحم ان کا وزیر خزانہ بھی تھا، ان کا غلام بھی تھا۔ کہا مزاحم عید آ رہی ہے، بچوں کو نئے کپڑے چاہیے، میرے پاس تو سیلری نہیں ہے، تم اگلے مہینے کی سیلری مجھے ایڈوانس دے دو، میں ان سے اپنے بچوں کے کپڑے بنا لوں گا۔ مزاحم نے کاپی پین آگے کیا، بادشاہ سلامت آپ مجھے لکھ کے دیجئے کہ آپ اگلے مہینے زندہ رہیں گے اور آپ کام کریں گے، میں ابھی آپ کی تنخواہ جاری کرتا ہوں۔ تو مزاحم میں یہ تو نہیں کر سکتا، بادشاہ سلامت معاف کیجئے گا، آپ کو سیلری نہیں مل سکتی اگلے مہینے کی۔ اب واپس آ گئے، عید کا دن آیا، اس وقت کے جو امیر المومنین ہوا کرتے تھے وہ عید کی نماز بھی پڑھاتے تھے، تو جب عید کا دن آیا تو آپ نے عید کی نماز پڑھائی۔ اب عید کی نماز میں جو خطبہ ہوتا ہے وہ نماز کے بعد ہوتا ہے، تو جب آپ خطبہ دے رہے تھے تو آپ نے سرداروں کو دیکھا اور ان کے بچوں کو دیکھا، نئے کپڑے، کیا عالی شان لباس، اور جب اپنے بچوں کو دیکھا تو وہی پرانے کپڑے۔ ایک باپ کا دل رو پڑا، پھٹ پڑا ایک باپ کا دل کہ اتنا بڑا بادشاہ، اتنا طاقتور بادشاہ اپنے بچوں کو عید کے نئے کپڑے نہیں دلا سکا۔ عمر بن عبدالعزیز نے اپنے بچوں کو بلایا، کہا بچوں آج کے دن تو تم بہت اداس ہوگے، تمہارا باپ تمہیں نئے کپڑے بھی نہیں دلا سکا۔ اللہ کی قسم میرے بچوں، تمہارا باپ اتنا طاقتور انسان ہے کہ پوری مڈل ایسٹ سے لے کر انڈیا، ممبئی تک، اور افریقہ کے موراکو سے لے کر اوپر رشیا، روم تک کوئی سر نہیں اٹھا سکتا تمہارے باپ کے آگے، لیکن اتنا طاقتور انسان نہیں ہے کہ جہنم کی آگ برداشت کر سکے۔ عمر بن عبدالعزیز کے دور میں بہت سے لوگوں نے خطوط لکھے کہ امیر المومنین ہمارے پاس بہت سا مال جمع ہوا ہے اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہم اس کا کریں تو کریں کیا۔ آپ نے کہا کہ جن کی شادیاں نہیں ان کی ہو رہی، ان کی شادیاں کرا کے ان کا حق مہر ادا کرو۔ کہا کر لیا۔ کل لوگوں کو زکوٰۃ اور صدقات دے کے ضرورت مندوں کی مدد کرو۔ کہا کوئی ضرورت مند نہیں ہے۔ کہا ایسا کرو کہ جو غیر مسلم ہیں ان کی مالی مدد کرو۔ یہ پہلی دفعہ مسلمان کمیونٹی نے غیر مسلمز کی مدد کی۔ اگر اس وقت آئی ایم ایف ہوتا تو اس وقت آئی ایم ایف مسلمانوں کا ہوتا۔ ایک دفعہ ایک سردار کی بیگم
عمر بن عبدالعزیز سے گھر میں آئی، وہاں پہ فاطمہ ان کی وائف موجود تھی، تو دیکھا پورا گھر خالی. اس کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ بادشاہ کی بیگم ہے، یہ اس بادشاہ کی بیگم ہے جس کی سلطنت 1 کروڑ مربع میل تک پھیلی ہوئی ہے. تو وہ حیران ہو گئی ہے دیکھ کر، اور اس نے پوچھا کہ فاطمہ تمہارے گھر کا سامان کہاں ہے؟ تو فاطمہ نے کہا کہ میرا گھر خالی اسی لیے ہے کیونکہ لوگوں کے گھر بھرے ہوئے ہیں. اس سے پہلے کے بادشاہوں کے گھر بھرے ہوتے تھے اور لوگوں کے گھر خالی ہوا کرتے تھے. ایک دفعہ عمر بن عبدالعزیز کا دل چاہا کہ انگور کھائے جائیں. اب گھر میں دیکھا تو کوئی فروٹ نہیں، کوئی انگور نہیں، تو کہا بیت المال سے لے لو. بیگم نے کہا بیت المال سے لے لو. عمر بن عبدالعزیز نے کہا نہیں فاطمہ، وہ لوگوں کا مال ہے، میرا اتنا حق بھی نہیں ہے کہ 1 درہم کا انگور لے سکوں. میں اپنے اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جوانی میں اپنے پاس بلا لیا. آپ کی حکمرانی صرف 2.5 سے 3 سال کی تھی. جو لوگ کہتے ہیں کہ ملک کو، ریاست کو تبدیل ہونے کے لیے سالوں سال چاہیے، انہیں عمر بن عبدالعزیز کی زندگی پڑھنی چاہیے. 3 سال میں اس نے مسلمانوں کی ریاست کا نقشہ تبدیل کر دیا. امن کا گہوارہ 3 سال کے اندر اس مرد مجاہد، اس بادشاہ نے بنا دیا. اور جب موت کا وقت آیا تو اپنوں نے زہر دے دیا، اور حالت اتنی خراب ہو گئی کہ مسلمہ بن عبد المالک، یہ آپ کے بہنوئی تھے اور ایک نیک انسان تھا، وہ اپنی بہن فاطمہ کے پاس آئے ان کے میاں کی عیادت کرنے کے لیے. تو عمر بن عبدالعزیز کی حالت دیکھی بہت خراب، کپڑے پرانے. وہ فاطمہ کو سائڈ پہ لے کر گئے، کہا فاطمہ بادشاہ کے کپڑے تو تبدیل کر دو، بہت بہت بری حالت ہے ان کی. فاطمہ نے کہا اچھا بھائی ابھی کرتے ہیں. وہاں سے چلے گئے. اگلے دن پھر مسلمہ آئے، کہا فاطمہ تم نے کپڑے کیوں نہیں چینج کیے؟ تو میں نے بولا بھی تھا اسے کپڑے چینج کرو، شام سے سردار آ رہے ہیں، سب لوگ آ رہے ہیں، لوگ ملنے آ رہے ہیں، ان کی عادت کے لیے آ رہے ہیں، اور پرانے کپڑے میں بادشاہ ہیں تو ایک اچھا امپریشن نہیں پڑتا. تو فاطمہ سے رہا نہیں گیا، کہا بھائی کیسے کروں، جوڑا ہی ایک ہے، ایک جوڑے میں یہ انسان دنیا چھوڑ کر گیا. پل پل میں جہنم کی آگ سے ڈرنے والا وہ عظیم بادشاہ. مورخین لکھتے ہیں کہ جب اس کا انتقال ہوا تو رجا بن ہیوا وہیں پر تھا، اور وہ انتظار کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ کیا معاملہ فرماتے ہیں. آپ کا جنازہ ہوا، آپ کو جب قبر میں اتارا گیا تو کہتے ہیں رجا بن ہیوا ڈر گیا. وہ جانتا تھا کہ بنو امیہ کی تاریخ کیا رہی ہے، اور وہ عمر بن عبدالعزیز کے لیے پریشان تھا کہ اللہ کیا معاملہ فرماتے ہیں. جب قبر میں اتارا تو اس نے کفن ہٹایا تو دیکھا کہ آپ کا چہرہ 14ویں رات کی چاند کی طرح چمک رہا تھا، اور قبلے کی طرف ایک دم فکس. اور اس کے بعد ایک 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 پرچی آئی آسمان سے جو سیدھا عمر بن عبدالعزیز کے سینے پہ گری. تو لوگوں نے جب اس پرچی کو اٹھایا، اس کو دیکھا، تو اس میں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم براءۃ من اللہ عمر بن عبدالعزیز من النار. یہ پروانہ ہے عمر بن عبدالعزیز کا، ساری زندگی جس آگ سے ڈرتا رہا اس آگ سے نجات دے دی. یہاں آپ کا نماز جنازہ ہوتا ہے، اور وہاں شام میں ایک شیر بکری پہ حملہ کر کے اس کو مار دیتا ہے، اور وہاں پہ ایک دیہاتی کہتا ہے کہ لوگوں عمر بن عبدالعزیز اس دنیا میں نہیں رہے. یہ پہلا مسلمان حکمران ہے جس کی شام میں خبر ایک جانور کے ذریعے ملتی ہے.